أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، میں آج آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 سے لے کے اور 172 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا اور ان کو حسرت دلانے کو یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر اور ان کے باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے، ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو۔ آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ دنیا میں وہ شرک سے توبہ کر لیں، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہیں، جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے ہیں، جس کی تفصیل سورہ الانعام میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، پس شیطانوں نے ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ اس نے ان پر حرام کر دیں۔ آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ آباء و اجداد بھی دینی بصیرت سے اس سے بہرے ہیں اور اس سے محروم ہیں۔ اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں اپنے ائمہ علماء کی اتباع غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے، آمین۔ ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا ہے اور پکارتا ہے، اور وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں اور حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا کے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔ اس میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے حلال کی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اشیاء ناپاک پاک نہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں۔ جیسے اہل یورپ کو نعوذ باللہ اس کا جو ایک جانور ہے اس کا گوشت بڑا مرغوب ہے، اسے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بڑا فضول جانور ہے۔ حرام کردہ اشیاء پاک نہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں۔ دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے ہیں اس کی تفصیل سورہ الانعام میں آئے گی۔ مشرکین کا یہ عمل غلط ہے، اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی۔ تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو،
حرام مت کہو، حرام صرف وہی ہے جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں آئے گی۔ تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔ جزاک اللہ۔ اس کے اندر یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاک چیزیں ہیں ان کو کھائیں، حرام چیزوں سے بچیں، اس سے جتنا ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔